اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر حکیم سلیم عباس اپنے مطب العسکریہ دواخانے کی جانب سے اپنے ویورز، سامعین، ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کریلا۔ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ کریلا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے رکھے ہیں اس میں، لیکن اس سے پہلے کہ میرے وہ ویورز جو میرے یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہیں تو وہ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت ان تک پہنچتی رہے۔ تو لہٰذا اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ کریلا، یہ کریلا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جنگلی کریلا ہوتا ہے جس کو جنگلی کریلی بھی بولتے ہیں، جو خود رو ہوتا ہے اور خود اگتا ہے، اور دوسرا جو کاشت کیا جاتا ہے۔ اس بھی 4-5 ورائٹیز ہے، لیکن یہ کریلا ہی کہلاتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی زیادہ کڑوا ہو، کوئی کم کڑوا ہو، لیکن کریلا ہی کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کریلے میں وٹامن بی، وٹامن سی، پروٹین اور اس میں فاسفورس بے انتہا رکھی ہے، اور کیلشیم بھی اس میں موجود ہے۔ تو لہٰذا آتے ہیں ان کے فوائد کی طرف۔ اس کا جو پہلا فائدہ ہے کریلے کا، وہ لوگ جو شوگر پیشنٹ ہے، جو شوگر میں مبتلا ہے، جن کا شوگر لیول بہت زیادہ ہے، وہ اس سبزی کو استعمال کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سبزی کو بادشاہ سبزی بنایا ہے۔ تمام سبزیوں میں سے یہ کنگ سبزی ہے، ٹھیک ہے۔ سبزیاں تو اور بھی ان کے بڑے فوائد ہیں، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا یہ گوشت میں بھی پکتا ہے، قیمے میں پکتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو کریلے کو چنے کی دال میں بھی بناتے ہیں۔ تو لہٰذا آتے ہیں اس کے فوائد کی طرف۔ جو پہلا فائدہ ہے، شوگر والے پیشنٹ اس کو استعمال کریں، اور اس کا بیج، اس کا چھلکا اور اس کو سبزی کے طور پر اکثر و بیشتر، کیونکہ آج کل ویسے موسم ہے، اس کا استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر یہ موسم میں نہ ملے تو جو اچھے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو خشک کر لیتے ہیں۔ اس کو کاٹ کر اس کا بیج اور اس چھلکا اور اس سبزی کو دھوپ میں یا ویسے اس کو خشک کرتے ہیں، پھر سنبھال کے شیشے کے برتن میں رکھ دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر پھر اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا شوگر والے اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انسولین بھی چھوٹ جائے گی اگر اس کو صحیح پراپر طریقے سے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کا دوسرا فائدہ، وہ لوگ جو گنٹھیا کا شکار ہے، جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، وہ اس کا استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وجع المفاصل کے لوگ، جن کو کمر میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، اور جوڑ سویلنگ کر گئے ہیں، سوج گئے ہیں، تو وہ اس سبزی کا استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کو بہترین پائیں گے، انشاءاللہ صحت یاب ہوں گے بس جوڑوں کے درد والے۔ نمبر 30 ہے اس کا فائدہ، وہ لوگ جو بلغمی مزاج ہیں، جو بلغم کے لوٹ پوٹ، بلغم ان پہ زیادہ، یعنی خون کم ہے اور بلغم زیادہ ہے، تو وہ لوگ اس کا استعمال کریں۔ یہ کریلا بلغم کو چھانٹتا ہے، بلغم کو قطع کرتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے، مخرج بلغم کہلاتا ہے کریلا۔ تو لہٰذا بلغمی لوگ، وہ لوگ جن میں بلغم زیادہ ہے اور بلغم کی وجہ سے جو دوسرے امراض ہو جاتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ، تو یہ نزلہ، زکام، کھانسی کو بھی ختم کرتا ہے اور بلغم کو بھی چھانٹتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ استعمال کریں اور کریلے سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 4 جو اس کا فائدہ ہے، وہ لوگ جو صفرا میں مبتلا ہے، یعنی صفرا، یعنی جو جگر کی خرابی کی وجہ سے، جگر میں حدت اور جوش کی وجہ سے، خون کی خرابی کی وجہ سے جب صفرا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پیلیے میں مبتلا ہوتے ہیں، جرخان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ کریلے کی سبزی کا استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس مرض سے چھٹکارا حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو 5واں فائدہ ہے، پتے کی پتھری کو یہ ذیل کرتا ہے۔ پتے میں جب پتھری ہو جاتی ہے تو اس کے خاتمے کے لیے کریلا بہترین سبزی ہے۔ کریلا کا جو پانی ہے یا کریلے کی جڑ کا جو پانی ہے وہ نکال کر وہ اس کا استعمال کریں۔ وہ لوگ پتے کی پتھری والے، اللہ کے فضل و کرم سے پتے کی پتھریاں ختم ہو جائیں گی، ذیل ہو جائیں گی، اور پتھری سے چھٹکارا حاصل کر لے گا اور مریض صحت مند ہو جائے گا، ٹھیک ہے جناب۔ اور اس کا جو 7واں فائدہ ہے، وہ لوگ جن کا معدہ سرد مزاج کی وجہ سے
برودت کی وجہ سے، معدے میں رطوبات کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، تو کریلے کا استعمال کریں اور معدے کو صحت مند بنائیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ جو سرد مزاج ہیں، تو ان کے لیے کریلا بہترین نعمت خداوندی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ساتواں، اس کا فائدہ وہ لوگ جو بواسیر میں مبتلا ہیں، بواسیر خونی، بواسیر بادی، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے انسان کو جو بواسیر بادی ہوتی ہے تو وہ بادی کچھ عرصے کے بعد یعنی مقد پہ جلن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے، قبض بھی ہو جاتی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ یار مجھے بواسیر ہو گئی تھی، لیکن بواسیر خونی نہیں ہوتی، بادی ہوتی۔ کچھ عرصے کے بعد جب انسان اس کو وقت نہیں دیتا یا خیال نہیں کرتا یا دھیان نہیں دیتا یا اس کا علاج بر وقت نہیں کرتا تو پھر مسے بن جاتے ہیں مقد پہ، 2 3 1 جو بھی ہے، تو مسے جب پھول کے پھر وہ خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں بواسیر خونی۔ تو یہ خون کو روکنے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے کریلا، تو اس سبزی کا استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور بواسیر والے اس سے زبردست فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سبزی کا استعمال کر کے۔ اس کی تمام چیزیں، اس کی جڑ کا پانی نکالیں، اس کے جو پتے ہیں تازہ پتے اس کا پانی نکالیں، اور اس کا اگر مثال کے طور پہ 5 تولے اس کا پانی ہو تو 5 تولے پانی کو گھی گاؤں میں ڈال کے اس کو یعنی اتنا آگ پہ رکھو، جب یہ پانی خشک ہو جائے تو گھی بچ جائے، تو اس گھی کو مقد پہ لگاؤ، جو مسے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جھڑ جائیں گے اور بواسیر سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ ٹھیک ہے جناب، تو لہٰذا یہ معدہ ہو گیا، بواسیر ہو گئی، بلغم ہو گیا، صفرا ہو گیا، اور ان کو فائدہ پہنچتے پہنچتے پھر یہ مصفی خون بھی ہے۔ وہ لوگ جو داد، چنبل، خارش میں مبتلا ہیں اور موسم برسات میں یا عام حالات میں خارش جان نہیں چھوڑتی، تو خارش کے لیے، چنبل کے لیے، داد کے لیے بہترین چیز ہے اور اس کا استعمال کریں۔ اور اگر وہ لوگ زیادہ اس کا کریلے کا استعمال کریں گے، اکثر و بیشتر استعمال کریں گے، تو یہ ممکن ہے کہ خارش، داد، چنبل ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے، تو اللہ نے اس کے اور بھی بڑے فائدے رکھے ہیں اس میں، اور اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہترین سبزی ہے، اس کا زبردست فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دماغ کو، اس کے جو بیج ہیں وہ ضائع نہیں کرنے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو بیج کو پھینک دیتے ہیں۔ بیج کو نہیں پھینکنا، جو چیر کے جو بیج نکلتے ہیں، کچے بیج جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں، وہ چھلکے سمیت وہ بیج کو بھی سکھا لیں یا بیج کو بھی سبزی میں ڈال کے پکائیں، تو مقوی دماغ ہے، اعصاب کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ تو لہٰذا جو دماغی طور پہ ویک ہیں، کمزور ہیں، تو لہٰذا کریلے کا استعمال کریں، دماغی طور پہ چست ہو جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ بھی لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔